وہ جو چند لمحوں کا گیپ دیا جاتا ہے وہ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ جو مقتدی ہیں وہ اپنی سورہ فاتحہ پڑھ لیں. پاکستان میں اس کا ٹرینڈ میرا خیال ہے نہیں ہے، میرا کبھی اتفاق نہیں ہوا ایسا سننے کا. ایک اوپینین یہ ہے کہ جب امام بھی پڑھ رہا ہو تو آپ بھی پڑھیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو جو اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ کو بھی پڑھنی ہے وہ اس حدیث کو فالو کرتے ہیں. ایک اوپینین یہ کہتا ہے کہ جب امام پڑھ رہا ہے اور آپ نے اس کو امام مان لیا تو وہ آپ کا ریپرزنٹیٹیو ہے، وہ آپ کے بہاف پر پڑھ رہا ہے، اور وہ اس کی دلیل میں سورہ آراف کی آیت لے کر آتے ہیں جس کا مفہوم آتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو اور غور سے سنو. صحیح؟ آپ کے سامنے میں نے دونوں اوپینین رکھ دیے ہیں. اب آپ کی مرضی ہے آپ کس اوپینین کو فالو کرتے ہیں. آپ کو کل بتایا تھا کہ سارے اسکول آف تھاٹس ویلڈ ہیں. سمپل طریقہ کیا ہے؟ آسان سی بات ہے، بظاہر سننے میں شاید کسی کو آڈ لگے لیکن یہ بھی اسکالرز ہی کی بتائی ہوئی بات ہے. وہ کہتے تھے کہ اصول یہ رکھیں کہ جو سری نماز ہوتی ہے یعنی جس میں خاموشی سے امام پڑھ رہا ہوتا ہے اور آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی آواز نہیں آتی، آپ کو قرآن کی قرأت کی آواز نہیں آتی، آپ سورہ فاتحہ اس میں اپنی پڑھیے. صحیح ہے؟ اس کے بعد آپ خاموش ہو جائیں کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ امام کون سی اس میں آیات تلاوت کر رہے ہیں. سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے. اور جب جہری نماز ہو تو امام پڑھ رہا ہے، آپ خاموشی سے سنیے. اس کے علاوہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں جب امام پڑھ رہے ہوں جہری میں. دونوں چوائسز آپ کے پاس ہیں. کبھی کبھی آج کل جیسے اگر آپ میں سے کچھ لوگ مسجد جا رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ اتنی تھکن ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمت نہیں ہو رہی ہوتی سورہ فاتحہ پڑھنے کی، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کیٹیگری میں چلے جائیں کہ آپ خاموشی سے سن رہے ہیں جب امام پڑھ رہا ہے. کوئی اس میں لڑائی نہیں، کوئی اس میں جھگڑا نہیں، کوئی اس میں غلط اور ٹھیک کا معاملہ نہیں ہے. جب آپ کا دل کرے، مثال کے طور پہ آپ 20 رکعت کہیں پڑھ رہی ہیں، آپ نے 10 رکعت تک تو سورہ فاتحہ امام کے ساتھ ساتھ پڑھی، اس کے بعد آپ تھک گئیں، اب آپ کا منہ ہلانے کا دل نہیں کر رہا، بڑی مشکل سے رکوع کی تسبیح ادا ہو رہی ہے، تو آپ سورہ فاتحہ میں خاموش رہیے. جب آمین کہیں آپ آمین کہہ دیجئے، انشاءاللہ آپ کی سورہ فاتحہ کاؤنٹ ہو جائے گی. دین بہت آسان ہے. اور یاد رکھیں یہ جو دین کے اندر ڈفرینسز ہمیں ملتے ہیں یہ ہمیں بھاڑنے کے لیے نہیں ملتے، یہ ہمیں جوڑنے کے لیے ملتے ہیں، یہ ہمیں اور اللہ سے قریب کرنے کے لیے ملتے ہیں. یہ دین کی اور خوبصورتی ہے، لیکن یہ خوبصورتی اس کو خوبصورتی لگے گی جو نیک نیتی کے ساتھ ان کو سمجھے گا. جس کا ارادہ ہی غلط ہوگا وہ کہے گا یہ کوئی دین ہے، کچھ مولوی کچھ کہتے ہیں، کچھ مولوی کچھ کہتے ہیں. اس کو کھلے دل کے ساتھ سمجھیں، یہ اس دین کی وسعت ہے. انسان ہر لمحہ، ہر وقت، ہر دن ایک ہی لیول آف ایمان کا نہیں ہوتا. ہم خود اس بات کو کئی دفعہ ایکسپیرینس کر چکے ہیں کہ آپ کا اور میرا ایمان روز ایک جیسا نہیں ہوتا. آپ کی اور میری دن کی 5 نمازیں سب کی سب ایک پیٹرن پر، ایک خشوع پر، ایک فوکس پر، ایک ہیوملٹی کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی. الگ الگ لیول ہوتا ہے. تو جہاں وسعت ہے اس کو اڈاپٹ کر لیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے حنفی بن جائیں، تھوڑی دیر کے لیے مالکی بن جائیں، تھوڑی دیر کے لیے شافعی بن جائیں، تھوڑی دیر کے لیے حنبلی بن جائیں. نتھنگ رانگ ان اٹ. ہم لوگوں نے چیزوں کو بہت مشکل بنا لیا ہے. زندگی کو آسان کریں اور ہر لمحہ جو بھی کریں شریعت کے دائرے میں کریں، اللہ سے جڑنے کے لیے کریں. جب آپ کی نیت خالص ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ خود بخود جڑنے والوں میں بنا دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو ام القرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور ام الکتاب جو ہے یہ بھی نام جو ہیں یہ 2 دلوائے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر ہم نے بات کی کہ اس میں دین کے بیسکس موجود ہیں. سورہ فاتحہ کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ ام الکتاب اور ام القرآن اس لیے ہے کہ یہ اللہ کی حمد سے شروع ہوتی ہے اور اس کے اندر آٹومیٹیکلی اللہ کی عبادت کا ڈکلیریشن ہے. جب آپ کہتی ہیں ایاک نعبد، اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، تو اس میں اللہ کی حمد ہے، اللہ کی ایکنالجمنٹ ہے، اللہ کے نام آئے ہیں الرحمن، الرحیم، اللہ، رب، مالک، مالک یوم الدین. تو اللہ کی اس کے اندر حمد ہے، اللہ کی اس کے اندر جو ہے ایکنالجمنٹ ہے، اور آخرت کا کانسیپٹ اس کے اندر ہے. مالک یوم الدین آپ کو اور مجھے کیا یاد دلاتا ہے؟ اللہ آخرت کے دن کا مالک ہے، جزا سزا کے دن کا مالک ہے. تو یہ تینوں چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں، یعنی توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے اور آخرت بھی ہے. تینوں چیزیں اس کے اندر مل گئی ہیں. ان تینوں کو سورہ فاتحہ میں اکٹھا کیا گیا ہے، اور توحید، رسالت اور آخرت
یہی دین کے بیسک فنڈامنٹلز ہیں، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے ام الکتاب یا ام القرآن۔ سورہ فاتحہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر انٹرنل نالج اور ایکسٹرنل کمانڈ کو ملا دیا گیا ہے۔ انٹرنل نالج اور ایکسٹرنل کمانڈ کو ملا دیا گیا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، آپ کے دین کے بیسس دو چیزوں پر ہیں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو کتاب دی، کیا سکھانے کے لیے؟ کیا سکھانے کے لیے؟ علم سکھانے کے لیے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو کتاب دی طریقہ زندگی سکھانے کے لیے، علم سکھانے کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ آپ کا انٹرنل نالج۔ صحیح؟ اس کتاب کا علم حاصل کرنا انٹرنل نالج۔ کیا یہ کافی ہے؟ اب اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اس علم کے مطابق عمل کرنا۔ جب آپ اس علم کے مطابق عمل کریں گی تو آپ اللہ کی کمانڈ ایکسٹرنلی پوری کر رہی ہیں۔ تو انٹرنل نالج اور ایکسٹرنل کمانڈ کا بہترین لنک آپ کو سورۃ الفاتحہ میں ملتا ہے، اسی لیے اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے، یعنی علم اور عمل کا بہترین کمبینیشن۔ اور سورہ فاتحہ کا یہ کمبینیشن آپ کو اس ایک آیت میں ملتا ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ کا جسٹ اس کے اندر ہے۔ وہ کون سی آیت ابھی آپ کو بتائی تھی امام حسن البصری کے مطابق؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عبادت اللہ کی جو ہے وہ ورشپ ہو گئی۔ ورشپ کیسے ہوتی ہے؟ انٹرنلی ہوتی ہے، ایکسٹرنلی ہوتی ہے؟ آپ نماز دل سے پڑھ سکتی ہیں؟ آپ روزہ دل کا رکھ سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہماری نظریں بہت پاک ہیں، نظر کا پردہ ہے۔ کیا نظر کا پردہ کافی ہے یا کچھ ایکسٹرنل پروٹوکول کی ضرورت ہے؟ آپ کیا میرے دل نے حج کر لیا کافی ہے؟ ہاں میرے دل نے زکوٰۃ دے دی کافی ہے؟ نہیں، عبادت ایکسٹرنل ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ عبادت جب خاص طور پہ آپ عبادت کو ایز اے پلر آف اسلام لیں گے، اسلام کی بنیاد 5 پلرز پر رکھی گئی ہے نا، ہم بچپن سے وہ حدیث پڑھتے آ رہے ہیں، بنی الاسلام علی 5۔ اسلام کی بنیاد 5 پلرز پر رکھی گئی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ و اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، و ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا، و حج و صوم رمضان، حج ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ وہ بیسک 5 عبادات ہیں جو آپ کو بہرحال ایکسٹرنلی کرنی ہی ہوتی ہیں۔ تو عبادت ایکسٹرنل ہے۔ جب آپ کہتے ہیں ایاک نعبد، اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، دل میں بھی یقیناً آپ اللہ ہی کو بڑا جانتی ہیں، لیکن اس بندگی کے اظہار کو آپ فزیکلی بھی شو کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ روزہ رکھتی ہیں تو آپ کو لوگوں کو بہرحال کسی نہ کسی طرح پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا روزہ ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ واش روم میں جا کے کلی کرتے کرتے پانی پی لیں، وہ تو اللہ جانتا ہے اور آپ جانتی ہیں، ہم تو نہیں جانتے، لیکن بہرحال روزہ رکھتی ہیں۔ زکوٰۃ آپ کسی کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں تو آپ کا زکوٰۃ دینا ایکسٹرنل ہے، پتہ چل گیا کسی کو کہ آپ نے زکوٰۃ دی۔ حج آپ دنیا کے سامنے کرتی ہیں، ملین لوگوں کے سامنے حج کر رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے نماز آپ کو کوئی نہ کوئی پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے، صحیح؟ تو ایاک نعبد از ایکسٹرنل عبادت۔ ایاک نستعین کیا ہے؟ توکل علی اللہ۔ یہ ایکسٹرنل ہے کہ انٹرنل ہے؟ یہ انٹرنل ہے۔ یہ ہے کنیکشن آپ کے ایکسٹرنل اور انٹرنل کا۔ آپ کو انٹرنلی بھی مسلمان بننا ہے اور مومن بننا ہے، اور ایکسٹرنلی بھی مسلمان بننا ہے اور مومن بننا ہے۔ آپ کا حال حلیہ مسلمانوں والا ہونا چاہیے، آپ کا لائف سٹائل مسلمانوں والا ہونا چاہیے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا مسلمانوں والا ہونا چاہیے، آپ کی زندگی میں اللہ پرائرٹی پر نظر آنا چاہیے۔ ایک مال کے اندر 4 لڑکیاں گھوم رہی ہیں، ان میں سے ایک بدھسٹ ہے، ایک ہندو ہے، ایک عیسائی ہے اور ایک مسلمان ہے۔ آج آپ کو ان چاروں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ کیا میں اپنے اللہ کو جواب دے سکوں گی؟ وہ 3 جو بھی اللہ کو جواب دیں، میں کیا جواب دوں گی اگر میں بھی ان کے ساتھ چوتھی بن کر اسی حال حلیے میں گھوم پھر رہی ہوں جس حال حلیے میں وہ گھوم پھر رہی ہیں؟ میں کیا جواب دوں گی اللہ کو؟ کیا جسٹیفیکیشن ہے میری؟ میں نے جھوٹ بولا تھا جب میں نے کہا تھا جائے نماز پر کھڑا ہو کر اللہ اکبر۔ میں نے جھوٹ بولا تھا جب میں نے کہا تھا لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ میں نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا،
میں نے اپنے نفس کو بت بنا لیا، میں نے اپنے نفس کو آئیڈل بنا لیا. تلاش کریں اپنے دلوں کے اندر ان بتوں کو جن بتوں نے آپ کو اللہ کی عبادت سے روکا ہوا ہے، جن بتوں نے آپ کو ایکسٹرنلی اللہ سے جڑنے سے روکا ہوا ہے. ہم ذکر بھی کر لیتے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم عبادات بھی کر لیتے ہیں، حج اور عمرے بھی کر لیتے ہیں. رمضانوں میں آپ دیکھیں ٹھٹ کے ٹھٹ مسلمان عمرے پر پہنچ رہے ہیں. ابھی حج شروع ہوگا کچھ ہی مہینوں کے اندر اور آپ دیکھیے گا کہ ملینز آف مسلمان حج کریں گے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ ان ایکسٹرنل عبادات کے ساتھ ساتھ وہ انٹرنل ایمان کہاں چلا جاتا ہے؟ اور کیوں ہم اپنے آپ کو بیئر منیمم پہ رکھتے ہیں؟ یہ 5 پلر بیئر منیمم ہیں، بیئر منیمم. کبھی پڑھی ہے سورۃ العصر سوچ سمجھ کے؟ سورۃ العصر کا تقاضا کیا ہے؟ سب سے چھوٹی سورت ہم سب سے زیادہ سے زیادہ رکعات میں پڑھتے ہیں. رمضانوں میں شاید نہ پڑھتے ہوں، ورنہ عام 11 مہینوں میں تو سب سے اچھی لگتی ہے ہمیں، اس لیے کہ ہم 3 سیکنڈ میں پڑھ لیتے ہیں نا. اس لیے پسند ہے ہمیں تو اسی لیے پسند ہے. سچ بولنے والے بنے نا. ہمیں تو اس لیے پسند ہے کہ ہم آسانی سے پڑھ لیتے ہیں اور ہماری زبان پر فلو کرتی ہے. لیکن سورۃ العصر جس کو پروفاؤنڈ سورت کہا جاتا ہے اپنے مفہوم کے اعتبار سے، اس لیے کہ اس نے الٹیمیٹ سیلویشن کا آپ کو کرائٹیریا بتا دیا ہے. آپ کی نجات نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ یہ 4 کام نہ کریں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین، نمبر 1 آمنو. آمنو کر کے رک گئے، فل اسٹاپ نہیں. وعملوا الصالحات، فل اسٹاپ نہیں. کیا آتا ہے آگے؟ وتواصوا بالحق، فل اسٹاپ نہیں. وتواصوا بالصبر، خود اللہ کو پہچاننے کی کوشش کی، ایمان ڈیولپ کیا، علم حاصل کیا، اس علم کو عمل صالح میں کنورٹ کیا، عمل کرنا شروع کیا. اس کے بعد وتواصوا بالحق، اپنے آس پاس کے سرکل میں اس علم کی لوگوں کو پہچان دی، ان تک کنوے کیا. اور جب آپ لوگوں میں کنوے کرتے ہیں، فرینڈز میں کنوے کرتے ہیں، تو بیک لیش آتا ہے، ریزسٹنس آتی ہے، آپ کو بہت سخت اس وقت مخالفت فیس کرنا پڑتی ہے. پھر کیا کرنا ہوتا ہے؟ وتواصوا بالصبر، صبر کرنا ہوتا ہے. یہ 4 کام کریں گے تو ہم خسارے سے بچ سکتے ہیں، ورنہ اللہ نے کہا ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے. یہ 4 کام کرنے والے خسارے میں نہیں ہیں. اگر تو اللہ تعالیٰ الا الذین آمنوا پر ایک آیت، وعملوا الصالحات پر دوسری آیت، وتواصوا بالحق پر تیسری آیت، وتواصوا بالصبر پر چوتھی آیت لگا دیتے تو اسکالرز کہتے ہیں کہ گنجائش تھی کہ شاید ان 4 میں سے کوئی کام کر لیا جائے تو نجات ہو جائے گی. ایک ہی آیت میں، ایک ہی فلو میں، اور ان کے درمیان میں تجوید کے اینگل سے کوئی وقف نہیں آتا. اس کو رکھا گیا ہے، اس کا مطلب ہے یہ 4 کام ہوں گے تو آخرت کی نجات ہو سکتی ہے. تو نہ صرف ایکسٹرنل عبادات کافی ہیں، نہ صرف انٹرنل علم کافی ہے، ان دونوں کا کمبینیشن درکار ہے. ان دونوں کو زندگی میں شامل کرنے کی ضرورت ہے. تو ایاک نستعین جو ہے یہ ہمارا توکل جو ہے یہ اللہ کے ساتھ اٹیچ کرتی ہے، یعنی عبادت ایکسٹرنل ہے اور اللہ سے مدد مانگنا، استعانہ جو ہے یہ انٹرنل ہے. اسی آیت نے علم اور عمل کو کمبائن کر دیا ہے. فاتحہ کو ام الکتاب اور ام القرآن اس لیے بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اسکالرز کہتے ہیں اس میں اللہ کے بہت سٹرونگ نام آئے ہیں. ایک سب سے پرائمری نام اللہ کا کون سا ہے؟ اللہ. اس کے علاوہ اللہ کے 2 اور نام جن کو بہت زیادہ سٹرونگ نام کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک ہے الرب، رب العالمین آیا ہے، اور دوسرا ہے الرحمن. یہ تینوں نام جو ہیں یہ اللہ کے بالکل شروع کے ناموں میں ڈکلیئر کیے جاتے ہیں. یعنی ان تینوں ناموں کے اندر اسکالرز کہتے ہیں کہ نالج کا اوشن موجود ہے. اتنے پروفاؤنڈ اللہ کے یہ نام ہیں. گو کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں 2 اور اپنے نام مینشن کیے ہیں. اللہ، رب اور رحمان کے علاوہ 2 اور نام آئے ہیں، رحیم اور مالک یوم الدین جو آیا ہے. تو ام الکتاب اس کو ان وجوہات سے بھی کہا جاتا ہے. ایک اور وجہ اس کو ام الکتاب کہنے کی جو اسکالرز بتاتے ہیں، اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ نے جتنے بھی انسان بنائے، ٹوٹل ہیومینٹی، یہ 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈڈ ہے، اور اللہ نے وہ تینوں کیٹیگریز سورہ فاتحہ میں بیان کر دی ہیں. ٹوٹل انسانیت 3 طرح کی ہوتی ہے، اور ان تینوں کیٹیگریز کو اس سورہ فاتحہ میں بیان کر دیا گیا ہے.
پہلی کیٹیگری ہے صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا. دوسری کیٹیگری ہے غیر المغضوب یعنی مغضوب علیہم قومیں. تیسری کیٹیگری ہے ضالین کی یعنی وہ جو گمراہ ہوئے. یہ تینوں کیٹیگریز سورہ فاتحہ کے اندر اکٹھی کی گئی ہیں. پہلی کیٹیگری کون سی ہے؟ جن کے پاس علم تھا اور انہوں نے اس علم پر عمل کیا اس لیے انعام یافتہ ہیں. دوسری کیٹیگری وہ ہے جن کے پاس علم تھا لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، مغضوب علیہم قومیں. تیسری کیٹیگری وہ ہے جن کے پاس علم نہیں تھا، انہوں نے بغیر علم کے عمل کی کوشش کی تو وہ بھی گمراہ ہو گئے. یہ تینوں اقسام انسانیت کی اس سورہ فاتحہ کے اندر سمرائز کر دی گئی ہیں، اسی لیے اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے. اس کو ام الکتاب اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر عبادت کے 3 بیسک ایموشنز موجود ہیں. اللہ سے جڑنے کے 3 ایموشنز اس کے اندر موجود ہیں. ایک ہوتا ہے اللہ سے جڑنے کا ایموشن محبت کا، لو، جس کو کہتے ہیں حب عربی میں. حب، آپ عربی زبان کو کبھی اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ آپ سب کو موقع دے کہ آپ عربی زبان کو سمجھنے کے لیے وقت نکال سکیں. آپ جتنا عربی زبان کو سیکھیں گے اتنا آپ کو قرآن کی ڈیپتھ محسوس ہوگی. حب ہوتا ہے ہا کی پیش کے ساتھ، حب کہتے ہیں نا، کس کو کہتے ہیں؟ محبت کو. ہا کی زبر کے ساتھ ہو تو کیا کہتے ہیں؟ حب. حب کیا ہوتا ہے؟ دانا. ہا کی زیر کے ساتھ ہو ہب تو کیا ہوگا؟ ہبا کس کو کہتے ہیں؟ گفٹ کو. وہی 2 الفاظ ہیں ہا اور با، صرف زبر زیر اور پیش آگے پیچھے ہونے سے اس کا مفہوم بدلتا جا رہا ہے. صحیح؟ تو 3 ایموشن اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ سے اٹیچ ہونے کے لیے ضروری ہیں اور وہ تینوں ایموشنز اس ام الکتاب میں آئے ہیں. پہلا ہے حب یعنی کہ محبت، لو. دوسرا ہے ہوپ، امید، عربی میں کہتے ہیں رجا. اکثر لوگ اپنی بیٹیوں کے نام بھی رکھتے ہیں رجا. رجا الگ ہے، رجا الگ ہے. رجا ہے امید. تیسرا ایموشن ہے عربی زبان میں جو آتا ہے خوف کا، فیئر. یہ 3 ایموشنز اللہ کے ساتھ مومن کے رہتے ہیں، محبت، امید، خوف. یہ تینوں ایموشنز اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں تو بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے. اور فاتحہ میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تینوں موجود ہیں. الحمدللہ رب العالمین، آپ اس کی تعریف کریں گے نا اللہ تعالیٰ کی، تو آپ تعریف کس کی کرتے ہیں؟ جس سے آپ محبت کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین کے اندر کیا ہے؟ محبت ہے، حب ہے. الرحمن الرحیم، اس میں کیا ہے؟ رحمت، امید. بالکل. الرحمن الرحیم میں امید ہے. مالک یوم الدین، اس میں خوف ہے، میں جو آج کر رہی ہوں میں اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہوں، اللہ مجھ سے سوال کرے گا، میں ایسے نہیں چھوڑ دی جاؤں گی، روز محشر مجھے اللہ کو جواب دینا ہوگا. تو یہ تینوں ایلیمنٹ، حب، رجا اور خوف، یہ سورۃ الفاتحہ کے اندر موجود ہیں. تینوں ایموشنز اس پر موجود ہیں. ام الکتاب اس کو اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی آیات میں توحید موجود ہے. توحید کا لفظ سنا ہے نا آپ نے؟ توحید کس کو کہتے ہیں؟ توحید کا لفظ آپ کو ملتا ہے، سمپل آپ کہیں گے وننس آف اللہ، ایک اللہ پر ایمان رکھنا، مونوتھیزم جس کو آپ کہتے ہیں. اللہ پر ایمان رکھنا، اس کی آپ کو پرفیکشن سورہ فاتحہ میں ملتی ہے. جیسے اللہ پر ایمان تو اور مذاہب کے لوگ بھی رکھتے ہیں. ہم نے بات کی تھی کہ آپ کو پرانی اینشنٹ سویلائزیشنز کے اندر بھی اللہ کو ماننے کا کانسیپٹ ان کے اسکرپٹس میں ملتا ہے. اللہ کو مانتے ہیں. ایک اعلیٰ ہستی کو تو ہندو بھی مانتے ہیں، ایک سب سے بڑا جو گاڈ ہے اس کو تو بدھسٹ بھی مانتے ہیں. لیکن جو مسلمانوں کا مونوتھیزم ہے یہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اور مسلمانوں کا مونوتھیزم کیوں سب سے مختلف ہے؟ اس لیے کہ ہمارا جو مونوتھیزم ہے اس میں نمبر 1 ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ پرفیکٹ ہے. اسی لیے آپ کہتی ہیں الحمدللہ، شکر بھی اللہ کا اور تعریف بھی اللہ کی. ہمارا مونوتھیزم کیوں پرفیکٹ ہے؟ ہم ججمنٹل ہو کے یہ بات نہیں کرتے کہ ہاں مسلمان بچے اکثر کہتے ہیں کہ آپ کیوں ہر وقت کہتی رہتی ہیں کہ صرف ہم ہی جو ہیں وہ سیدھے راستے پر ہیں، باقی سارے گمراہ ہیں.
یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور جس کو سیدھے راستے پر آنا ہے وہ اس کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دے. ہمارا مونوتھیزم کیا ہے؟ پرفیکٹ ہے. کس طرح سے ہم کہتے ہیں اللہ کامل ہے؟ الحمدللہ کے اندر یہ چیز موجود ہے. اللہ کی ہم پراپر معرفت رکھتے ہیں. دوسرا ہم کہتے ہیں اللہ نہ صرف میرا خالق ہے، اللہ میرا مالک بھی ہے، رب العالمین. کریٹر گاڈ کو تو آج بہت سے مذاہب مانتے ہیں، بہت سے انٹلیکچوئلز کریٹر گاڈ کو مانتے ہیں. آنر گاڈ کو بہت کم لوگ مانتے ہیں. جب آنر گاڈ کو مانتے ہیں تو پھر اکاؤنٹیبلٹی کا احساس خود بخود آ جاتا ہے. تو ہماری مونوتھیزم کیوں سب سے یونیک ہے؟ نمبر 1 ہم کہتے ہیں اللہ پرفیکٹ ہے ہر خامی سے، ہر ویکنس سے، اس لیے ہم کہتے ہیں الحمدللہ. ہم کہتے ہیں اللہ خالق ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا مالک بھی ہے، آج بھی مجھے اسی طرح سے نرش کر رہا ہے جیسے اس نے میری کریشن کے پہلے دن مجھے نرش کیا. رب العالمین بھی ہے. تیسرا ہم اس کو خالق اور مالک مانتے ہیں، اسی لیے ہم صرف اس کی عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد، ہمارا توکل صرف اس کے ساتھ ہے، و ایاک نستعین.